تحریک انصاف ابھی بھی 24 والے سال میں بھی بیچاروں کو مشکلات رہیں گی. دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن پیار کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. خان صاحب کو تو میں نے بہت مشورہ دیا تھا، خان صاحب کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے. تو میں نے اس دور میں کہا تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے. خان صاحب کنگ میکر بنیے. ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. خان صاحب کے ریلیف کی شکل بنتی ہے عرفان، ستارہ ان کو ریلیف کی شکل دیتا ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں 20 مارچ سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے. زرداری صاحب was better decision maker that he opted to be سوچے ذرا وہ وزیر اعظم بھی تو بن سکتے تھے، پتہ نہیں ان کو کیسے پتا تھا. یہ چیز خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو تو میں نے بہت مشورہ دیا تھا. خان صاحب کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے. آپ جو ہے جو پیچھے رہ کے آپ اپنی پارٹی کو بہتر چلائیں گے، لیکن ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. He was obsessed with the شیروانی. تو وہ کیونکہ دیکھیں میں خود کے This obsession is with نواز شریف صاحب as well. ہمارے ایک کامن دوست ہیں میرے اور آپ کے، میں نے ان کے ساتھ ایک شو کیا 2018 کے دسمبر میں. تو میں نے اس شو میں کہا کہ ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے اور اتنا ان کا توتی بول رہا، توتی کہتے ہیں توتی. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا نا تو میرا بھی دل دکھے گا. تو مجھے نا بریک میں ہوسٹ کہتے ہیں کہ بڑی سخت لائن بول دیتی جی میں عمرے تے چلے ہاں جی تانوں کوئی چک لے تو منو نہ کہنا. اللہ گھر آ کے میں کہوں میں فون کروں خدا کے لیے، میں بخار تھا سر کو چڑھا ہوا تھا، وہ لائن کٹوا دو. تو کوئی نہیں مانے لائن چلی. وہ جو ہے کسی کی نظر پتہ نہیں، مجھے جب میں گھر بول کے آتی تھی تو مجھے اکثر سمجھایا جاتا تھا اے دیکھ تیرے اگے ہاتھ جڑے نے. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے راستے میں جب ہم سچ بول رہے ہیں تو رب پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا، تو وہ پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا. میں اتنا کچھ پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں، اپنے حصار کر کے دعائیں مانگ کے نکلتی ہوں، تو وہ ہے نا اوپر. تو ابھی تک تو رب نے سچی بات ہے ہر سخت پی ٹی آئی کے پیار کرنے والوں نے بس بےزتیاں بڑی کی ہیں. وہ ذرا تکلیف دہ سچویشن ہے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ مطلب تھوڑا سا تو ایک عورت کا خیال کرو. اور اس کا ریکارڈ ہے کہ جس حکومت کے بارے میں بھی جائیں گے لوگ حکومت کی پریڈکشن لیں گے نا، اپوزیشن کی تو نہیں لیں گے. وہ افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ یہ سارا احتجاج، یہ سارا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو، اختلاف رائے مگر احترام سے کیجیے. وہ اس کا ایک فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ میں نے تو خان صاحب کو خط بھی لکھا پر میرے خط کا کوئی نوٹس نہیں ہوا. فریڈم ایسی بات ہونا بھی نہیں تھا، لیکن فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ آپ کو زیادہ معتبر بناتا ہے، اس میں زیادہ آپ کو سینسیبل بناتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو اس طرح سے مادر پیدر آزاد. شاید ہمارے یہاں بھی تعلیم کی کمی ہے اور آزادی ہمیں ذرا ضرورت سے زیادہ مل گئی. سوشل میڈیا نے زیادہ خراب کیا، ہر کوئی جرنلسٹ بن گیا، ہر کوئی اس طرح سے ہو گیا، اور پھر وہ اچھا کام کرنے والے، بہتر کام کرنے والے تھوڑا سا دبک کے بیٹھ گیا، تو اس سے ڈر گیا. آپ کو تو پتہ ہے کیا باؤنڈریز ہیں، کون سی باؤنڈری کس حد تک کراس کرنی ہے، اور وہ ایک مشکل چیز ہے اس میں. لیکن اگر ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب از ناٹ ان پلیس، تو آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم بی بی بھی نہیں آ رہی، ان کا بھی ابھی ٹائم نہیں شروع ہو رہا، تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی شہباز شریف صاحب کی یا کیا ہوگا؟ لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا، یا کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہا، میں تو ستاروں کے حساب سے نہیں تھا، میں تو پولیٹیکل جو سنڈروم ہے سارا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ تو ہے، اب اس کو اکمپنی کرتی ہے پیپلز پارٹی کس حد تک کرتی ہے، لیکن ڈومینیٹ تو نون لیگ ہے. نون لیگ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ ول ناٹ بی پاسبل، اور مریم بی بی کا بھی جو میں نے آپ دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ بھی 2025 تک. اور یہ میں آج سے نہیں عرفان صاحب، میں بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے اپنی فادر کی لیگیسی کو لے کے بھی، اس کا ریوارڈ انہیں ملے گا 2025 میں، 2025 میں، 2025 کے بعد مطلب 25 سے ملے گا. اب وہ اس وقت کیا ذمہ داری ملتی ہے کیا نہیں، لیکن میں ان کی جو پاور کا وہ ہے نا وہ مجھے نظر آتا ہے. خیر پھر بھی وزیر اعظم کا منصب نہیں مجھے ان کے لیے سمجھ میں آتا، 25 میں بھی نہیں آتا، نہیں وزیر اعظم کا منصب نہیں سمجھ، نہیں وہ نہیں آتا.
سو باقی ان تے خاقان عباسی صاحب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بنا دی، ان پہ دوبارہ پھر شہباز شریف صاحب بھی رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ عمران خان صاحب کی طرح اسٹرانگ ہے. دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرن لے لیتے ہیں لیکن پیار کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی فلیکسیبلٹی شاید انہیں فیوریٹ بنا دیتی ہے. تو سیاسی ستارہ ان کا اسٹرانگ ہے بڑا، مولانا فضل الرحمان کا اسٹرانگ ہے لیکن وزیر اعظم نہیں. ویسے میں دیکھیں آپ ہر دور میں ان کی اہمیت کو مائنس ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کانسٹنٹ جو ہے آپ سوچیں پی ڈی ایم کو اسٹرانگ کرنا تھا تو ان کی ضرورت ہے. میں حیران ہوں اس نصیب کے اوپر، وہ اس پہ چلی جا رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید اسٹرانگ تو نہیں ہونے والا. دیکھیں کوئی اور سیٹ مل جائے ان کو، کوئی اہم سیٹ مل جائے. اس میں اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کا امکان کہ مقابلے میں ہیں زدائی صاحب. ہاں جی، اور جو ہے تو یہ ہو کسی بھی پارٹی کو مکمل وہ نہیں ملے گا، ان مجبوری ہوگی ان کے الائنسز کے ساتھ چلنا جو ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میری جو پچھلی پیش گوئیاں تھیں، تحریک انصاف ابھی بھی 24 والے سال میں بھی بیچاروں کو مشکلات رہیں گی ان کو. خان صاحب کے ریلیف کی شکل بنتی ہے عرفان، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ستارہ ان کو ریلیف کی شکل دیتا ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں جو ہے 20 مارچ سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے. اب یہ آپ خان صاحب اللہ کرے کہ جس طرح باقی لوگوں نے، جی لیکن الیکشن گزر چکے ہوں گے. ہاں جی، لیکن دیکھیں جیسے باقی لوگوں نے جو ہے اپنے کیا ہوا، ہماری تو کمپرومائزز کیے. آئی تھنک یہ سیاست میں ہونا ہی چاہیے. نیلسن منڈیلا کا زمانہ چلا گیا، وقت بڑا کم ہے اور آپ کی بھی جی جی بہت لوگوں کی میموری کو اتنا بھی نہ نا. ابھی تو لوگ پیار کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، کل کو اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے، پھر پبلک جو ہے. اور دوسری بات شاید یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے، اگر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی تو لوگوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. بالکل وہ والی ڈائی ہارٹ ایسوسیشن میرا خیال ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو لوگ سڑے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، لا لیسنس ہے، سارا کچھ ہے، تو لوگ زیادہ اس کو یاد کر رہے ہیں. آپ کا پوڈ کاسٹ ہی ان کے کانوں تک پہنچ اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو 2024 میں انہیں فلیکسیبل سر ہونا پڑے گا. آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. میں پہلی بھی کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے. ایسا خوبصورت کھیلتے رہے ہیں سارے پلیئرز، جب تک وہ رہے ہیں وہ ہی واز ناراض نہ ہو جائیں دوست اس میں کہ کوئی اتنے بڑے وہ کرکٹ کے پلیئر نہیں تھے، لیکن وہ بہت بڑے پلانر تھے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو کرکٹ کو پلان کرتے تھے، جو ٹیم کو پلیئرز کو پلان کرتے تھے، اس میں ان کا کوئی میچ نہیں تھا. آپ اگر ریکارڈز نکالیں تو خان کے حادثے میں بہت ریکارڈز نہیں آتے، لیکن جو اچیومنٹس آتی ہیں وہ کھلانا کس طرح سے. کنگ میکر جو ہے وہ ہی واز بگیسٹ کنگ میکر. تو وہ اسی چیز کو اگر وہ یہاں پہ اپلائی کر لے، گزار کے حوالے سے نہیں لیکن ادروائز دیکھیں نا بنا کے وہ کر لیں تو وہ بڑی بات تھی. فیصلہ جو ان کے گلے پڑا ہے بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. جو بزدار والا فیصلہ ہے وہ بہت ہی پتہ نہیں پوری نئی ڈبوڈیو سے ایک فیصلے نے. اور جب لوگ کہتے تھے نا تو میں پتہ کیا کہتی تھی، جائیں گے تو یہ اکٹھے جائیں گے، الگ الگ نہیں جائیں گے، جائیں گے تو یہ اکٹھے جائیں گے. یہ بھی میری پریڈکشن ہوا کرتی تھی کہ یہ اکٹھے جائیں گے، باری باری نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے. اور آلموسٹ میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تھوڑی سی ٹائم کے ساتھ ہی گئے. آلموسٹ وہی تھا. باقی ان دنوں میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے تھوڑی سی ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ دی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میڈیا میں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے، وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ will be going to take over the things, but you are thinking of otherwise کہ وہ ان کی پارٹی شاید رول کر رہی ہوگی but he himself will not be dominating. اچھا دیکھیں، آج تک نواز شریف صاحب پہ میری بہت ساری کی ساری پریڈکشنز اللہ نے پوری کی ہیں. مجھے اس پہ ڈاؤٹ نہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ زمین تو حقائق سارے وہی کہہ رہے ہیں جس کی میں نفی کر رہی تھی. کہ آپ بڑے کھل کھلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مطلب آپ ان دنوں ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہوتے تھے ہماری انڈسٹری پہ. تو میں مختلف شوز میں کہتی تھی، جب مشرف صاحب کا جلا وطنی کا دور تھا، مشرف صاحب نے ان کو کس طرح بھیجا تھا باہر، تو میں نے اس دور میں کہا تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے، پاور میں بھی آئیں گے. اب ہوتا کہ عرفان جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ بیچارے سرستی کا شکار تھے.
اچھا تب بھی جیسے ہی وہ اوتھ لیا انہوں نے تو ہم لائن حاضر ہو جاتے ہیں کی بنے گا ہنیں کدھر جائے گا. ابھی بیچارے پرائم منسٹر اوتھ لیتا نہیں اور ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں کہ ابھی ہماری ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ سرستی کا دور ہے, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا. بہت امکان ہے کہ جو ہے نا ان کو مطلب خارجہ پالیسی پہ کام کریں. میں بہت سارے مجھے اپنے اسٹیٹمنٹس یاد ہیں. پھر پاناما آتا ہے, پھر ہم اکاؤنٹیبل ہو جاتے. تو میں نے کہا تھا کہ پاناما ان کے اگینسٹ آئے گا, یہ -1 ہو جائیں گے, اور کوئی بھی نہیں. تب مجھے لوگ جرنلسٹ کہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مائنس ہو جائیں گے اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. وہ بھی ہوا. پھر جب یہ جیل سے رہا ہوا, جب سرستی ذرا ڈھیلی پڑی, ان کو جلا وطنی کی اجازت مل گئی. جب سرستی ختم ہوئی تو تب میری پریڈکشن تھی کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف انہیں ملک واپسی کی خوشی دے گا. اچھا جی, وہ کئی بار بستر باندھا کھولا, فائنلی لینڈ کر گئے. اب جو ہے 10 جنوری 2024 سے ستارہ تو پاور میں آ رہا ہے, پاورفل ہونے جا رہا ہے. پر مجھے پتہ نہیں میرے اندر سے یہ آواز یا میرا ہوم ورک ناقص ہے یا میرے علم میں اتنی ابھی نہیں آ رہی, مجھے ایسے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے. پاور میں رہیں گے لیکن وہ سیٹ پہ میں بھی somebody else, مجھے نہیں, حالانکہ ان کی اپنی خواہش انہیں یہ لے کے آئی ہے. اور جو ہے یہاں پہ میں دیکھیں میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں, لیکن مجھے somehow نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعظم, میرا ویسے اگر مشورہ ہونا, کیونکہ اس ملک میں جب ذائچہ پڑھتے ہیں پاکستان کا تو وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. صدر جتنے بنے 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے, اور جتنے وزیر اعظم بنے یا وہ نااہل ثابت ہوئے یا کر دیے گئے. جس دن میری یہ پیش گوئی راستے میں ہے, جس دن اس ملک کا نظام بدل دیا جائے گا, چاہے وہ صدارتی ہو, پارلیمانی نہیں چلے گا اس ملک کے اندر.